بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن مسجد نبوی شریف کی جانب تشریف لا رہے تھے کہ ایک مکان کے پرنالے سے خون ملے، پانی کے چند قطرے کپڑوں پر آ گرے۔ نمازیوں کی تکلیف کا خیال کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو گرانے کا حکم فرما دیا۔ پھر گھر تشریف لائے، کپڑے تبدیل کیے اور مسجد میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ آپ کے حکم سے میرے پرنالے کو گرا دیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے، آپ میری گردن پر سوار ہو کر اپنے پرنالے کو پھر اسی جگہ لگا دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر کھڑے ہو کر پرنالے کو اسی جگہ لگا دیا۔ ناظرین، یہ صحابی رسول جن کے کندھوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر سوار کیا، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حلیہ مبارکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باروب سفید رنگت اور لمبے قد کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں اتنی قوت تھی کہ آپ پوری طاقت سے کسی کو پکارتے تو 8 میل دور تک آواز پہنچ جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام میں کفار مکہ کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے شریک ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، مگر محققین کا قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ کفار مکہ قومیت کا دباؤ ڈال کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی میدان بدر میں لائے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں لڑائی سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عباس کو قتل مت کرنا، کیونکہ کفار مکہ دباؤ ڈال کر انہیں جنگ میں لائے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں یوں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے تو جس طرف اشارہ ہوتا چاند اسی طرف جھک جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ فرما ہونے سے 3 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن ادب کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی عمر میں زائد ہونے کی بات چل نکلتی اور کوئی آپ سے پوچھ لیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمر میں بڑے ہیں یا آپ، تو جواب میں اپنے آپ کو عمر میں بڑا کہلوانا پسند نہ فرماتے، بلکہ یہ کلمات زبان پر لاتے کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، میں تو پہلے پیدا ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریفیں کرتے کہ لوگوں میں بہت سخی اور زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ ایک جگہ یوں فرمایا کہ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، کیونکہ آدمی کا چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نوازشوں اور عطاؤں کی بارش کی ایک جھلک اور ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا، کل میرے آنے تک نہ تو گھر سے باہر نکلے گا اور نہ بچوں کو کہیں بھیجے گا، مجھے آپ سب سے کچھ کام ہے۔ اگلے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاں رونق افروز ہوئے تو حال احوال پوچھنے کے بعد فرمایا، ایک دوسرے کے قریب آ جاؤ۔ جب سب قریب ہو گئے تو انہوں نے اپنی چادر میں ڈھانپ لیا اور دعا کی، اے اللہ عز و جل، یہ میرے چچا ہیں اور میرے والد کے قائم مقام ہیں، یہ سب میرے اہل بیت ہیں، ان سب کو آتش دوزخ سے ایسے ہی چھپا دے جیسے میں نے اپنی چادر میں چھپایا ہے۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و توقیر بجا لائے، آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ لیتے، مشاورت کرتے اور آپ کی رائے کو ترجیح دیتے۔
چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور احترام آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ہوتے اور حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حالت سواری میں آپ کے پاس سے گزرتے تو بطور تعظیم نیچے اتر جاتے، یہاں تک کہ آپ وہاں سے گزر جاتے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیتے اور فرماتے، اے میرے چچا مجھ سے راضی رہیے گا۔ اسلام لانے سے پہلے اور بعد میں بھی مکہ میں آنے والے حاجیوں کو آب زمزم سے سیراب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری بھی خوب نبھائی کہ کوئی بھی شخص مسجد حرام میں کوئی گالم گلوچ یا بےہودہ کلام نہ کہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا الہی کی خاطر غلام خریدتے اور انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آخری وقت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 غلاموں کو آزاد کیا۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند نصیحتیں کی، پھر اپنا رخ کعبۃ اللہ شریف کی جانب کرتے ہوئے کلمہ شریف پڑھا اور آنکھیں بند کر کے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ وصال کا اعلان ہوتے ہی بکثرت لوگ جنازہ مبارک کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خود بنو ہاشم کے لوگوں نے جنازہ مبارکہ کو اس طرح گھیر لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں کے ذریعے سے ان کو ہٹوایا اور نماز جنازہ ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 88 سال کی عمر میں سن 32 ہجری ماہ رجب یا رمضان المبارک میں جمعہ کے دن 12 تاریخ کو ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔